امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم، ساتھ میں بولو کیا آواز نہیں آ رہی، حضرت ابراہیم بن ادہم ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک طرف بادشاہ تھے، ایک طرف فقیر اللہ کے ولی تھے۔ ایسے دسترخوان بچھائے اور روٹی کھا رہے، بولو کیا کھا رہے؟ روٹی کھا رہے دسترخوان پر، اچانک ایک کوا آیا، بولو کوا آیا، روٹی اٹھایا، اڑ گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم حیران ہو گئے کہ کوا آیا، میری روٹی لیا، اڑ گیا۔ اب یہ تو بادشاہ تھے، فوراً اپنا گھوڑا منگوایا، نیچے گھوڑا دوڑے، اوپر کوا اڑے۔ نیچے گھوڑے کو دوڑاتے گئے اور دیکھتے گئے کوا کہاں جاتا ہے، نیچے گھوڑا دوڑ رہا ہے، اوپر کوا اڑ رہا ہے۔ ایک پہاڑی کے پاس جا کر وہ کوا نیچے اترا تو انہوں نے بھی اپنا گھوڑا رکایا، حیران ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں 100 سال کے اس سے زیادہ کا ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، جو اٹھ بھی نہ سکے، بیٹھ بھی نہ سکے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، یہ کوا اپنی چونچ سے روٹی توڑتا تھا اور ان کے منہ میں ڈال رہا تھا، ان کے منہ میں ڈال رہا تھا، ان کے منہ میں ڈال رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں نے کہا اللہ یہ کیا؟ اللہ کی غیب سے آواز آئی، یہی اللہ ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ کسی کو تم کتنا بھی سوشل ورک کرو، تمہاری لمٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہے جو کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا، وہ اللہ ہے، اسی کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ تو بولو نا ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، رحمان، رحیم، قیامت کے دن کا مالک اللہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تو سچا ہے تو آج سے طے کر لے اللہ تیری عبادت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا۔ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ پورا مجمع بولے گا تمام تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ الرحمن، دنیا میں رحم کرنے والا اللہ۔ الرحیم، آخرت میں رحم کرنے والا اللہ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے جب تو نے سب باتوں کا اقرار کر لیا تو اس بات پر آ جا، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ آپ کو شاید لیکن یہاں کے علماء کو، مولانا اشرف صاحب کو سمجھ میں آئے گا، عربی زبان میں اگر سورہ فاتحہ ہے نا تو ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، ہم عبادت کرتے تیری، ہم مدد مانگتے تجھ سے، لیکن پورا آگے پیچھے کر دیا۔ نعبد ایاک کو عربی میں کیا کر دیا؟ ایاک نعبد۔ کیوں؟ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جو آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس سے تخصیص، یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہی ہے باقی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ترجمہ ساتھ میں کرو، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری۔ ترجمہ نہیں ہوا، آگے پیچھے والا نہیں ہوا۔ اللہ ہم تیری ہی، تیری بھی نہیں، بھی ہٹا دو۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے تھے، کرتے ہیں اور تیرے ہی سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ ذرا برابر ترجمہ کرو تو دل خوش ہو جائے گا تاکہ ہماری پہلی بات پکی ہو جائے۔ بولو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی، پورا مجمع بولے گا، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اور اللہ تجھ
تجھ ہی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے اگر یہ بات کا وعدہ پکا ہو گیا تو سمجھ لے میرا بندہ اور میری بندی تجھے سیدھا راستہ نصیب ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کون سا راستہ مل گیا؟ نبیوں والا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اگر تو عبادت میں پکا ہو گیا، توحید لا الہ الا اللہ میں پکا ہو گیا، میں تجھ پر ناراض بھی نہیں ہوں گا، میں تجھے بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو پہلی بات دھمالیا والو، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم عبادت کرے اللہ ہی عبادت کرے، اللہ ہی مدد مانگے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، مدد مانگے اللہ ہی، اور میرے پیارو سب تعریفیں اللہ ہی، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی، رحمان اور رحیم اللہ ہی، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ تین باتیں مجھے کرنی تھی، پہلی بات سمجھ میں آ گئی، آج سے یقین بناؤں گے نا؟ کون کون تیار ہے؟ ایک دم یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا؟ خواجہ معین الدین چشتی۔ ہاں، میں نے کوئی ایسا پوچھا کہ تمہارا نکاح کب ہوا یا نکاح قبول کروایا؟ تو کہا کو ٹینشن میں آتے ہو بھائی، سیدھا سیدھا اجمیر والے بابا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نام سنا؟ سنا تو بولو سنا۔ ایک بار اپنے سب مریدوں کو لے کے چلے، کہاں چلے تو کہا گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، کریا کریا، بستی بستی۔ کیوں؟ کہا میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ گاؤں گاؤں جاؤ، دیہات دیہات جاؤ، کریا کریا جاؤ، بستی بستی جاؤ۔ لیکن مریدوں نے پوچھا کیا کرنا کیا؟ کہا جا کے ایک ہی کام کرنا ہے، سب کو بتانا ہے اسلام کی سب سے بڑی بنیاد گواہی دینا، لا الہ الا اللہ۔ بولو محمد۔ کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں نمبر 1 وہی جو سورہ فاتحہ میں ہے، گواہی دینا کوئی معبود نہیں، بولو نا ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی۔ ہمارا رسول کون؟ محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خواجہ معین الدین چشتی یہ دعوت لے کر چلے، ایک گاؤں میں گئے، گاؤں میں گئے تو سارے گاؤں والے باہر کھڑے، جیسے ہم دھومالیا میں انٹر ہوتے نا، اگر یہ پورا دھومالیا وہاں ہوتا تو میں اندر آتا، بولو اندر آتا، ہاں کوئی میرے کو معاملے واملے بتاتا تو آ جاتا، باقی ایسے اندر آتا کیونکہ مجمع تو باہر ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی بھی جب آئے تو پورا گاؤں باہر، تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم لوگ سب باہر کیوں آئے؟ ارے ہم اندر آ رہے ہیں نا، اور ہم کو دعوت دینا ہے، لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ تو کہا ہم کو تو دعوت دینے کے لیے ہم آئے، آپ کو، آپ لوگ سب نے کہا حضرت آپ کو روکنے کے لیے آئے، کیونکہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ملا ہوا ہے، اور جنگل میں آگ لگ گئی ہے، اور دیکھو حضرت ہم ہمارے بیویوں کو بھی لے کر آئے، بچوں کو بھی لے کر آئے، ہمارے گھر کا سامان، برتن، کپڑا، زیور سب لے کر آئے، ہماری سواری بھی لے کر آئے، بس آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ آئے، آپ سے ملاقات کریں اور ہم جائیں، اور آپ بھی یہاں سے چلے، کیونکہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے، اور لگتے 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 آگ کو دیر نہیں لگے گی، ارے وہ ہمارے گاؤں میں آئے گی، ہماری زمین برباد ہو جائے گی، ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہماری پراپرٹی جائیداد برباد ہو جائے گی، ارے ہمارے گھر جل جائیں گے۔ حضرت سب جل جاوے لیکن اپنی جان بچی ہے، چلو ہم یہاں سے چلے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم کو آنا ہو آؤ، نہ آنا ہو نہ ہو، میں تو گاؤں میں جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو گاؤں میں جیسے گئے تو جو حضرت کے چاہنے والے تھے وہ سب آئے، گاؤں والے 1 2 آئے، باقی نے کہا نا اپنے کو کائے کو مرنے کا،
बीवी बेवा हो जाएगी ने बच्चे यतीम हो जाएंगे, काय को ऐसा सब करने का। लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो सुभान अल्लाह, वो गांव में आगे बढ़ते गए, बोलो बढ़ते गए, लेकिन वो आग के शोले भड़कने लगे, अब जंगल से गांव की तरफ आने लगे। अब जितने चाहने वाले थे वो भी कहने लगे हजरत हजरत आ गई, आग आ गई, वो देखो 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 काला काला धुआं, वो लाल लाल भड़कती हुई आग, अरे वो शोले आ रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती झुके, बोलो क्या किए, झुके, अपना यूं जूता निकाला, वो चमड़े का जूता होगा, फटा हुआ जूता, अल्लाह के फकीर, अल्लाह के वली, यूं जूता निकाला, सब देख रहे हैं, आपने सिर्फ जूते को यूं हवा में लहराया, यूं मारा भी नहीं, क्योंकि आपका जूता कहां तक जाएगा भाई, ये शायद ये मस्जिद की छत को भी छुए तो छुए, आपने जूते को यूं लहराया, देखने वाले कहते अल्लाह की कसम जूता लहराया गया, जमीन पर आया, उससे पहले अल्लाह ने आग को बुझाकर खत्म कर दिया, आग को बुझाकर खत्म कर दिया। अब तो सब आ गए, सारे गांव वाले आ गए, सारे गांव वाले आए तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया जवानों को बुलाओ, जवान है, उनको कहा जाओ जंगल में देखो क्या नुकसान हुआ, जाओ देखो क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जंगल में आग लगी थी ना। वो सब आए, आकर कहने लगे हजरत एक पत्ते के ऊपर काला धब्बा भी नजर नहीं आता है, क्या आपका कमाल है कि जंगल में आग लगी नहीं है, पत्ते के ऊपर भी काला धब्बा नजर नहीं आता। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वही दावत दी, बोलो करने धरने वाला कौन। अब जाने का वक्त आ गया भाई, बात हो गई, अब जाएंगे, चलो चलेंगे। तो कुछ जवान आए, कहने लगे हजरत ये गांव में रह जाओ, घर भी बना देंगे, सब यहाँ आपको पूरी खानका बना के दे देंगे, लेकिन आप यहाँ से मत जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोते रोते कहा तुम्हारी दावत का शुक्रिया, मगर मैं हिंदुस्तान क्या अपनी मर्जी से आया, यहाँ अपनी मर्जी से आया, मैं मेरे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी मर्जी पर चलने वाला, वो कह देते तो रुक जाता, मगर उन्होंने यहाँ रुकने को, बोलो ना, उन्होंने यहाँ रुकने को, अब सुनना बहुत पते की बात पर सुनना। तो गांव वाले कहने लगे अच्छा तो हजरत आप जाएंगे, कहा मैं तो चला जाऊंगा। तो कुछ बड़े बड़े लोग आए, कहा हजरत जाओ आप, लेकिन वो जूता देखे जाना। हजरत ने फरमाया जूता, मेरा जूता क्या करोगे, फटा हुआ है। हजरत वो फटा हुआ हो कुछ भी हो, खाली यूं लहराना तो है हजरत, बस ये जुमला सुनना था। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माशाल्लाह खूबसूरत थे, ऐसे गाल लाल हो गए और फरमाया क्या समझा तुम लोगों ने क्या समझा, ये मेरे जूते का कमाल था, अल्लाह की कसम। वो तो दिल दिमाग में आया जूता, तो जूता लहरा दिया, अरे दिमाग में आया होता तो अपना रुमाल लहरा देता, अरे अगर कुछ नहीं होता तो खाली हाथ कर देता, अरे जूता फेंका तो भी आग बुझ गई, हाथ से इशारा करता तो भी आग बुझ जाती, अरे रुमाल डाल देता तो भी आग बुझ जाती, क्योंकि कमाल न मेरे हाथ का है, बोलो कमाल न मेरे हाथ का है, न मेरे रुमाल का है, न मेरे कपड़े का है, न मेरे जूते का है, कमाल मेरे दिल में जो कलमा है, अरे दिल में कलमा इतना मजबूत है कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, दुनिया की आग को बुझा दिया, इंशाअल्लाह कयामत में जहन्नम की आग को भी बुझा दूंगा। ये है कलमा, इसको कहते हैं कलमा ला इलाहा। हाँ ये अजमेर वाले बाबा, बोलो कौन, ख्वाजा, नाम तो सुना होगा ना आपने, ख्वाजा, मोहब्बत करते हो इनसे, अजमेर वाले बाबा से। अजमेर वाले बाबा से कहा को हम तो हर वली से मोहब्बत करते हैं, अरे बोलो ना, हर वली से हम मोहब्बत करते हैं, सच्ची कि झूठी। चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, एक काम करो, उनके अब्बा का नाम क्या, ये देखो कैसा टायर पंचर होता है, मोहब्बत करते ना, जाओ घर में जाओ, अपनी बीवी को बोलो तेरे बाप का नाम बोल दो, रात का खाना कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम, तेरे को तेरे ससुर का नाम नहीं मालूम, कितनी रखा है, बोलो होगा कि नहीं घर में झगड़ा। तो बीवी तो अभी अभी आई, उसके अब्बा का नाम नहीं मालूम तो घर में झगड़े होते हैं। अजमेर वाले बाबा से तो कब से मोहब्बत करते, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम, चलो अब्बा का नाम नहीं मालूम, धुमालिया वालों कोई बात नहीं, दादा का नाम। अब ये सोचते होंगे इससे बड़ा पावली कोई नहीं,
میرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں. جب ابا کا نام نہیں بتاتا تو دادا کا کہاں سے بتائے گا؟ ابھی بالی ووڈ والوں کا نام پوچھا ہوتا، ہاں کرکٹ کے بارے میں پوچھا ہوتا. آہا بالی ووڈ سے تو کیا محبت ہے مولانا. او ہو صحیح میں بڑی محبت ہے نا. کتنوں کو میں نے دیکھا جینز پہنتے. جینز سمجھتے ہو نا، دمالیہ میں بھی پہنتے نا، جائز ہے. ارے بولو کون سے مولانا نے منع کیا؟ جائز ہے جینز پہنے. یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا پھٹی ہوئی کائے کو پہنتے ہو. نہیں جینز ہے یہاں گھٹنے سے پھٹی ہوئی. ایک مولانا اشرف جینز دیکھا یہ گھٹنا تو پھٹا یہ یہاں سے چچڑا نکلا ہوا یہاں سے، اور جیب ادھر. کم وقت پیسہ یہاں کیسا ڈالے گا؟ کیا ہے یہاں جیب، یہاں چچڑا نکلا. اچھا کلر بھی الگ الگ، یہاں ڈارک بلو، یہاں سے لائٹ بلو، اور نیچے سے بالکل کالا. کیا ہے؟ میں نے ایک کو پوچھا کیوں بھکاری کیا ہوا؟ ہم نے بھکاری کو ہی دیکھا ہے پھٹا ہوا کپڑا پہننے. میں نے کہا بھکاری کیا ہوا؟ برتن ورتن ہے تو رکھ دے ہوئے کچھ. تو میرے کو کہتا ہے قاری صاحب ابھی بات نہیں کروانی ہے. نہیں میں کہتا تو تارا پپا لاک ڈاؤن میں کہیں بھکاری تھیا؟ لیکن ہمارا پپا نے بارے میں تو کہوانو نہیں کہی. میں نے کہا میں کسی کے بارے میں نہیں بولوں لیکن یہ کیا ہے یہ میرے کو کہتا ہے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں یہ سٹائل ہے. میں نے کہا پھٹا کپڑا سٹائل یہ آئی کہاں سے؟ تو مجھے کہتا ہے ارے قاری صاحب وہ بالی ووڈ میں وہ جو پکچر ہوتا ہے نا اس میں وہ تھیٹر ہے نا تھیٹر، اس میں جو ہیرو ہے نا ایکٹر وہ ایک مرتبہ ناچا ہے اور جو پیچھے گانا چلا ہے اور وہ ناچ رہا تھا تو اس کی جینز جو تھی نا جینز وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی، یہاں سے چتھڑا نکلا ہوا. بس اس نے ایسا کیا ہم سارے جوانوں نے. اور مارکیٹ میں برانڈیڈ 7,000 اور 10,000 کی ملتی ہے اور اگر ایسا ایک کاپی لینے جاؤ تو بھی 800-1200 کی ملتی ہے. وہ بس وہ جب سے وہ ہیرو نے پہنا پھٹی ہوئی جینز تو ہم نے بھی پہننا. میں نے بولا نا ہم نے بھی پہننا. میں نے کیا جواب دیا معلوم؟ اچھا ہوا وہ پہنا. سمجھ گئے ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھے ہو تو کل پوچھ لینا کسی کو کیا بول کر گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز. آج نام دھمالیہ والے یاد رکھیں گے. ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. اب تو بولو نا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ حسین احمد. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ عبد العزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ جاسم. ان کے ابا کا نام امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام زکی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا کا نام امام زین العابدین. اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے خواجہ اجمیر والے بابا جنہوں نے بتایا کہ کلمہ طیبہ میں وہ پاور ہے. دنیا کی آگ کیا وہ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. اب میرے کو بتاؤ پہلی بات پر ہم لوگ سب بالکل یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا اگر یقین ہے تو میرے ایک سوال کا جواب اور پھر ہم چلیں گے کیونکہ اللہ پر یقین ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ اب پورا ایک مرتبہ ساتھ میں بولے تو میں پہلی بات کمپلیٹ کر دوں. اللہ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آواز نہیں آ رہی؟ ابھی بھی بہت دھیرے ہو. لگتا ہے؟ نہیں بولو نا اللہ ہے. میرے کو 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی تو پہلی بات پر ہوں میں. بولو نا اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کس کس کو لگتا ہے؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر دے بھائی. سب میں بھی. اللہ سے ڈر لگتا ہے نہ لگتا؟ کہ کرنے دھرنے والا جب وہی ہے تو ڈر تو لگے گا نا. وہ دے گا تو کھائیں گے. یہ جو میں بولتا ہوں کون بلوانے والا؟ ابھی یہ ہوٹ بند کر دے میرے کیا کروں؟ ارے تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہمارے ہوٹ ہی نہیں ہوئے. روزانہ یہ ہمارے جوان ینگسٹرز آئینے میں چہرہ دیکھتے ہو؟ ارے ہاں بہت مشکل ہے بھائی دھمالیہ میں. بھائی آئینے میں چہرہ دیکھتے ہو؟ ہاں چہرہ دیکھتے ہو یوں تھوڑا. بال کے ٹھکانے نہیں کیونکہ ادھر سے یتیم یہ علاقے میں بال ہی نہیں. ادھر سے غریب یہ علاقے میں بھی بال نہیں.
پیچھے زکات کا مستحق، اور پھر کیا کرے گا؟ آئینے کے سامنے جائے گا یوں، اور پھر بائک کے اوپر بیٹھے گا اور یوں دیکھتا ہوگا کون دیکھتی ہے میرے کو. کبھی اللہ کا شکر تو ادا کر کے اللہ نے یہ 2 ہونٹ دیے. تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ یہ ہونٹ نہیں ہوتے اور آئینے میں ہم دیکھتے کیسے لگتے؟ کوئی آئی لو یو بولتا؟ کوئی آئی مس یو بولتا؟ بلکہ کہتا کہ تمہارے ابھی جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے دونوں آنکھیں دی شکر مان لے میرا، میں نے زبان دی شکر مان لے میرا، 2 ہونٹ دے دیے شکر مان لے میرا. اللہ فرماتے صحیح اور غلط راستہ بھی تجھے بتا دیا، بولو سبحان اللہ. تو بس میرا وہی سوال ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ، جب سب اللہ ہی کرتا تو ڈر لگتی کہ نہیں لگتی؟ سیدھی بات ہے. کیا ہوتی؟ سیدھی بات ہے، بولو ڈر. ہمارے ایک دوست تھے حاجی عثمان، سورت میں ان کا یہ سونا چاندی کا کاروبار ہے. میں کبھی کبھی جاتا ہوں دعا کے لیے. تو میں نے ایک دن جا کر کہا، میں نے کہا حاجی صاحب دکان میں چوری ہوتی کہ نہیں؟ سونا چاندی کا کاروبار ہے، کوئی ایک آدھ انگوٹھی بھی لے لیا تو بڑا لمبا چوڑا نقصان ہے، تو چوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مجھے کہا پہلے ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی. میں نے کہا کم بخت ہمارے باپ دادا بہت خطرناک تھے کہ پہلے ہوتی تھی ابھی. میں سوچا یہ تو سمجھ کے باہر ہے، پہلے والے تو بیچارے سیدھے سادے تھے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو بولنے میں غلطی ہو رہی. کہا نا میں صحیح کہہ رہا ہوں، پہلے چوری ہوتی تھی ابھی نہیں. میں نے کہا ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ اور کیمرہ، مجھے کہا آپ بھی بیٹھے ہیں، کیمرہ میں آ گیا، وہ پک اپ کر لیتا ہے، اور جہاں کوئی چوری کرے وہ پک اپ کرتا ہے، اس کا فوٹو آتا ہے، اس کا فوٹو آنے کے بعد پیپر میں آتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن جاتا ہے، ڈنڈے کھاتا ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، جیل میں بند ہوتا ہے. کیمرہ آنے کے بعد چوری ہونا. میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا اللہ یہ کیمرہ تو کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، کبھی پک اپ نہیں بھی کرتا ہے. اوپر والے کا کیمرہ کھلا رہتا ہے کہ بجھا دیا ہے؟ ہم ڈرتے ہیں نا. تو کبھی سوچا اوپر والے کا کیمرہ کھلا کہ بند؟ سورہ رحمان میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرا کیمرہ اتنا کھلا ہے انسان و جنات ہو، اگر میرے کیمرہ سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو. اللہ فرماتے بھاگو، بھاگ آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، جہاں جائے گا تجھے وہیں اللہ نظر آئے گا، اللہ کی طاقت نظر آئے گی. پڑھو نا، اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتے انسان و جنات تو بھاگنا ہے بھاگو. اللہ کہتے بھاگ. کہاں بھاگے گا؟ جہاں بھی جائے گا، آسمان کے کنارے جائے گا، زمین کی گہرائی میں جائے گا، جہاں جائے گا وہاں تجھے اللہ ہی نظر آئے گا. تو میرے پیارو اللہ کا کیمرہ کھلا ہے. ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ پھر بولو نا ایک بار، ہاں بولو نا. ہاں لگتا ہے نا، میرے کو بھی لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے. ہاں تو رات کو 1-2 بجے اللہ کا کیمرہ بجھ جاتا ہے تو ہمارے موبائل میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے موبائل میں وہ ننگی عورت ناچتی ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں زنا کریں، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ دیکھیں، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں PUBG کھیلے، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں گیم کھیلے، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں غیبت کرے، چغلی کرے، بلیک میل کرے، تہمتیں لگائے، اللہ کا ڈر. کیا ہے؟ بلکہ اللہ کی قسم اگر آج ماں ناراض ہے تو اس کی وجہ بھی، باپ دروازے بھٹکتا ہے اس کی وجہ بھی، اور ہمارے علاقے میں اگر ڈیورس اور طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی. تو یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر کام اللہ سے ڈرتے، تو موبائل پہ کیا کرتے؟ ارے اتنا گندا دیکھے گا، اتنا گندا آدھا کپڑا عورت پہنی ہے، اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ رات کو 1 بجے اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو، وہ بھی کم بخت سویا نہیں ہے.
کہا ہاں کیا ہوا؟ ارے بہت اچھی کلپ آئی تیرے کو بھیجو. ہاں موکل لے. ہاں اس نے یہاں سے یوں بٹن دبایا, وہ گندی کلپ گئی وہاں گئی. اس نے 12 منٹ دیکھا, اس کے بعد فون کرتے, ہلو سو تو نہیں گئے نا؟ کہا نہیں میں جاگ رہا ہوں. ویری ہاٹ کلپ, بہت اچھی بھیجا. یہ اللہ کا ڈر. ایپیسوڈ دیکھنے کا 140 ایپیسوڈ دیکھنے کا, یہ اللہ کا ڈر. ہاں میرے پیارو, موبائل پہ جھوٹ بولنے کا, پکچر دیکھنے کا, ننگی فلمیں دیکھنے کا. اچھا یہ جو ننگی عورت کو ہم دیکھتے اور کسی کے اوپر ہم پاس کرتے کہ میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تو بھی دیکھ. اللہ کی قسم کھا کر بولو دھمالیا والے, اگر وہ عورت یا وہ لڑکی جس کو ہم بھیج رہے, اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی, بھیجتا کہ دیکھ میری بیٹی کیسا ننگا ناچتی ہے, بھیجتا. ہماری بیوی ہوتی, ہماری بہن ہوتی. اس لیے آج یہ مت کہو کہ ہمارے اوپر حالات آئے ہیں. حالات ہم نے بلایا ہے. جیسی کرنی یہ موبائل میں خرافات, یہ ہمارے جوان پورا دن. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے موبائل اس سے الگ ہو جائے, مطلب یہ گھر سے نکل گیا اور موبائل بھول گیا, راستے میں اس کو یاد آیا تو یوں ہی جیسا اٹیک آیا, اٹیک. ارے کیا ہوا, کیا؟ ارے رنگ کر میرے موبائل پر, میرا کیا. جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, جمعہ کی نماز ختم ہوئی, سنت نوافل پڑھا نہیں پڑھا, ارے مسجد کے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک پڑھا نہیں پڑھا, مسجد کے باہر قدم رکھا فوراً ابھی تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا, 1 منٹ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہوش ختم ہو گیا, موبائل کا جوش شروع ہو گیا. تھوڑا تو اللہ کی شرم کیا ہوتا, تھوڑا تو 2-4 قدم سبحان اللہ پڑھا ہوتا. یہ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ ہم آرام سے کہتے ہیں ہاں ایک اللہ. یہ کون سا ایک اللہ؟ وہ اللہ سے ہم کو ڈر تو لگتا نہیں. وہ اللہ نے منع کیا کہ یہ حرام ہے, ہم نے اس کو حلال بنا کے استعمال کر رہے. میرے پیارو, کتنوں کا حق مار کے بیٹھے. کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ارے بولو نا, اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. ہاں حدیث پاک میں لکھا ہے, یعنی یہ تو سوچنے جیسی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے آئے. ساری صفیں لگ گئی, اور قسم کھا کے بولو نبی نماز پڑھائے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی. اللہ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم, اللہ فرماتے میرے محبوب تو نماز پڑھا دے, سمجھ لے باغ ہی باغ جنت کا مل گیا. لیکن ہمارے نبی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے, سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے نماز شروع کرنے سے پہلے پوچھا علیہ قرضن, یہ جو میت ہے ان کا کوئی قرضہ باقی ہے کہ ان کے پاس چکانے کا پیسہ تھا لیکن پھر بھی چکائے نہیں, ایسا کچھ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں ان کے اوپر قرضہ باقی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا صلو علی صاحبکم, میں نماز نہیں پڑھاؤں گا, جس کو پڑھانا ہے پڑھا لو. ہمارے نبی چلے گئے. وہ تو حضرت علی پیچھے دوڑے. حضرت علی نے جا کر کہا اللہ کے رسول اس کا سارا قرضہ میں ادا کروں گا, مگر آپ جنازے کی نماز پڑھائے. مجھ سے بہت دوستی رکھتے تھے, مجھ سے محبت کرتے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا علی تم سب کا قرضہ ادا کرو گے؟ کہا ادا کروں گا. ہمارے نبی نے اللہ اکبر جنازے کی نماز کو شروع کیا. اس کا مطلب ہے کہ جس کے ذمے پیسہ باقی ہو دے سکتا ہے, مگر بہن کو نہیں دیتا, بھائی کو نہیں دیتا, اپنے گھر والے کو نہیں دیتا. دنیا اس کے جنازے کی نماز پڑھاوے مگر ہمارے نبی اس سے راضی نہیں ہے. اس لیے میرے پیارو, اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ آج سے ہم یہ تو کہیں گے کرنے دھرنے والا کون, مگر آج سے دھمالیا والے کوئی بھی کام شروع کرے پہلے یہ سوچو میرا اللہ اس میں کیا کہتا ہے. اور کام شروع کرنے سے پہلے کیا بولنے کا معلوم, اللہ میرے کو نہیں آتا. کون کروائے گا؟ دکان کھولو, کون پوری کرے گا؟ کاروبار اللہ. بیوی کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے, مت لڑو بیوی کے ساتھ. مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ ہو سکتا میری غلطی ہوگی, ہو سکتا میری بیوی کی غلطی ہوگی, لیکن اللہ رشتہ تو آسمان پہ طے ہوتا ہے نا. اللہ پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کیا فرماتے, کوئی بھی معاملے میں مجھ سے مانگ لے, کام شروع تو کرے گا اسے کمپلیٹ اور مکمل میں کرواؤں گا. ایک صحابی کا نام سنا ہوگا آپ نے, حضرت ابو سعید خدری. ساتھ میں بولو, حضرت ابو سعید خدری. ایک مرتبہ کوئی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں,
भाई जमात को लेकर जा रहे, जंगल जंगल से जंगल। अच्छा, उस ज़माने में कायदा क्या होता था कि अगर किसी गांव में चले जाए तो वो गांव वाले देखते थे कि भाई ये लोग आए हैं तो कोई खाना कोई पीना, मतलब गांव वाले मिलकर सब इंतज़ाम कर देते थे। अब हज़रत अबू सईद खुदरी भी एक जमात के साथ जा रहे, रास्ते में खाना भी ख़त्म हो गया, बोलो पानी भी ख़त्म हो गया। अचानक शाम के टाइम पर एक गाँव में गए। अब गाँव में गए, गाँव वालों को कहा कि भाई हम लोग आए हैं और हमारे पास खाना भी नहीं, हमारे पास पानी भी नहीं है। और गाँव वाले बड़े टेढ़े थे, कहा हम तो एक रोटी भी न देवे, हम तो एक घुट पानी भी न देवे। तो सब हज़रत अबू सईद के पास आए कि ये लोग तो खाना भी नहीं देते, पानी भी नहीं देते, हम सब साफ मना करते। हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा क्या करें, जो अल्लाह का फैसला। चलो ईशा की नमाज़ पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े, सो जाओ। तो खाना नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, सो जाओ। अब रात को नींद आने वाली। हुआ क्या, वो गाँव का जो कोई बड़ा था, चौधरी बोलो या गांव का बड़ा अमीर बोलो या वडील बोलो, जो गांव का सबसे बड़ा था, उसको रात को सांप ने डसा। और ऐसा डसा कि वो पूरा ऐसे जमीन पर उछलने लगा, तड़पने लगा। अब वहां जितने इलाज करने वाले, मुआलजा करने वाले सब जमा हो गए, मगर किसी से कोई फायदा ना होए, वो जहर बढ़ता जा रहा है। तो किसी ने कहा वो एक जमात आई है, उसमें पूछे कोई कुछ पढ़ने वाला होए, फूकने वाला होए, झाड़ फूक करने वाला, मंतर करने वाला कोई तो होगा उसमें। इनके पास आए तो इनको सबको, कोई सो रहा कोई जाग रहा, कहा उठो 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 जल्दी उठो, वो हमारे जो अमीर है, हमारे जो बड़े वडील है, अरे उनको पाँव में सांप ने डस लिया है, हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है, आप लोगों के पास इलाज है? तो पूरी जमात ने कहा नहीं हमारे पास कोई इलाज नहीं। तो हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा है ना, मैं हूं ना। तो कहा आपके पास इलाज है? कहा है, ले चलो मेरे को। सब सोचने लगे अबू सईद खुदरी क्या कह रहे हैं, ये कब से डॉक्टर बन गए। सबने कहा क्या कर, अरे कहा मेरे पास है, चलो मुझे ले तो चलो। ले गए और उसके पास ले गए। वो जो चौधरी जो अमीर जो था तड़प रहा। तो कहा क्या क्या करोगे? अबू सईद खुदरी ने कहा अभी अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अभी। तो कहा करो जो करना करो। कहा खाना क्यों नहीं खिलाया? खाना मांगा था ना, रोटी मांगी थी, पानी मांगा था, नहीं दिया। तो कहा ना ना अभी जो मांगो। हाँ बात आई तो कहा 20 बकरे, 30 बकरे, 40 बकरे, कहा सब साइड पे रखते जाओ। और वो कहे भाई इनका क्या करना, चलो मेरे साथ में है। हज़रत अबू सईद खुदरी ने जो पांव पर डसा हुआ था वहां अपना हाथ रखा और पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अभी तो सूरह फातिहा पूरी ना होवे, बस जैसे सूरह फातिहा मुकम्मल हुई हाथ हटाया, ऐसा हुआ जैसे सांप ने कभी डसा ही नहीं था। यानी सांप यानी निशान भी नहीं रहा सांप के डसने का, हालांकि जहर और पाँव सूजना सब खत्म हो गया। वो लोग तो इतने खुश हो गए। हज़रत अबू सईद खुदरी सब बकरे लेकर चले। अरे बोलो बकरे लेकर। अब जब अपने जमात के पास है, सबने कहा वाह वाह लाओ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अबू सईद खुदरी ने फरमाया नहीं, पहले नबी को पूछना होगा कि ये खाना हमारे लिए जायज़ है या ना जायज़ है। चलो भूखे भूखे चलो 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 चलो, प्यासे प्यासे चलो। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दास्तान सुनाई। हमारे नबी ने फरमाया तुम बकरे लेकर आए हो, अपने साथियों में तकसीम करो और मेरा भी हिस्सा लगा देना। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी ने जो फरमाया, कहा अबू सईद तुम्हें मालूम था ये सूरत सूरह फातिहा भी है, ये सूरह शिफा भी है, जिसको हम कहते हैं जहां मेडिकल खत्म होता है वहां सूरह फातिहा अपना काम शुरू कर देती है। क्यों सूरह फातिहा में इतना पावर क्यों है? क्योंकि कुरान करीम में कौन सी सूरत पहली, आज भी हम कुरान खोलते तो पहली सूरत मक्का में नाजिल हुई, मदीना में नाजिल हुई। इतने सारे नाम अल्लाह ने दिए। बल्कि आपको मालूम है सूरह फातिहा के साथ साथ एक मसला भी आप लोग सुन लो, सुनेंगे सब। आपको लेट हो गए तो मेरे को बोल देना। हाँ मालूम है, मैं जुमा में कहीं भी बयान करने जाता हूँ ना, हाफिज सिद्दीक कुर्सी पर नहीं बैठता। आपने मेरा जुमा का बयान देखा होगा, खड़े, क्योंकि होता है आधा घंटा 35 मिनट,
اور میں جب کرسی سے بیٹھتا نا پھر میرے کو ہی نہیں سمجھ میں آتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا. اس لیے آپ لوگ میرے کو بتا دینا کہ مولانا اوور تو اوور. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن ایک بات سنیں, ایک اور صحابی ان کا بھی نام ہے ابو سعید. بولو کیا نام ہے؟ لیکن وہ تھے ابو سعید خدری جن کا واقعہ میں نے بتایا. یہ ابو سعید بن معلا. کیا نام؟ ابو سعید بن معلا. یہ ایک مرتبہ کیا ہوا, مسجد میں آئے. بھائی مسجد میں آئے کون؟ حضرت ابو سعید. آپ اتنا یاد رکھو, حضرت ابو سعید مسجد میں آئے. اب مسجد میں آئے, صبح کا وقت, اللہ اکبر, 2 رکعت نفل. اب ہو سکتا تحیت المسجد ہوئے, تحیت الوضو ہوئے, اشراق ہوئے, چاشت ہوئے. مطلب 2 رکعت کون سی؟ ساتھ میں بولو نا, 2 رکعت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, مسجد نبوی میں مدینے میں, اور صحابہ کرام بھی آئے. تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ ابو سعید نماز پڑھ رہے ہیں. اب نفلی نماز پڑھے, یا تو اشراق پڑھتے ہوں گے, یا چاش پڑھتے ہوں گے, تحیت المسجد پڑھتے ہوں گے, تحیت الوضو پڑھتے, کوئی بھی نفل نہ. تو ہمارے نبی نے وہیں پیچھے سے آواز دی, یا ابا سعید تعال, ابو سعید آؤ. اور ابو سعید کیسے آ گئے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں تھوڑی کوئی آئے. ہمارے نبی تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی, ابو سعید آؤ, ادھر آؤ. یہ آواز تو ان کے کان میں بھی آ رہی ہے, مگر آوے کیسا؟ کیونکہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے. تیسری مرتبہ پھر ہمارے نبی کی آواز آئی, ابو سعید کیا میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی؟ اب آ نہیں رہے. دل میں سوچ رہے نماز پڑھتے پڑھتے آواز تو آ رہی ہے مگر نماز میں ہوں. خیر نماز پوری کی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سعید 3 مرتبہ بلائے, آ نہیں رہے ہو. اللہ کے رسول پہلی مرتبہ سن لیا تھا مگر پھر صلاح میں نماز میں تھا. ہمارے نبی نے فرمایا, آپ کو مسئلہ نہیں معلوم, تم نفل پڑھ رہے تھے اور نبی کی آواز پر جواب دینا فرض ہے. اللہ کی طرف سے رول ریگولیشن یہ بنا ہے کہ جب نبی کی آواز آئے نفل نماز توڑ دینا ضروری ہے, کیونکہ نماز نفل ہے اور نبی کا جواب دینا فرض ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی تم کو نماز توڑ دینا چاہیے تھا اور سیدھے میرے پاس آنا چاہیے تھا, کیونکہ تم پڑھ رہے تھے نفل نماز, وہ گریڈ نمبر 2 ہے, اور میری آواز کا جواب دینا ہے گریڈ نمبر 1 ہے. جب گریڈ نمبر 1 سے آواز آئے تو گریڈ نمبر 2 کو کیا کر دینا چاہے. حضرت ابو سعید رونے لگے, اللہ کے رسول میرے کو مسئلہ نہیں معلوم تھا, ورنہ میں ضرور نماز توڑ کے آپ کے پاس آ جاتا. ابھی تو یہ مسئلہ ہمارے نبی نے بتایا, قرآن میں آیت اتر گئی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت اتری؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 پارے میں یہ آیت کریمہ اتاری. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں, اگر اللہ رسول کی آواز آ جائے تمہارا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے. بولو جواب دینا. ابو سعید نے کہا, اللہ کے رسول میرے کو معاف کرنا, میرے کو تو معلوم ہی نہیں تھا مسئلہ, اب سے میں نفل نماز توڑ دوں گا اور آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر آؤں گا. ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے, یوں ہاتھ پکڑا ابو سعید کا, کہا چلو چلتے ہیں. اور پھر کیا کہا, یہ مسجد کا دروازہ ہے, دروازے سے نکلنے سے پہلے آج میں تم کو بتاؤں گا کہ اللہ نے سب سے پیاری سورت کون سی اتاری ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے فرمایا, آج میں تم کو ایسی سورت بتاؤں گا جو نہ حضرت موسیٰ کو تورات میں ملی, نہ حضرت داؤد کو زبور میں ملی, نہ حضرت عیسیٰ کو انجیل میں ملی. ایسی صورت میں تمہیں بتانے والا ہوں. تو حضرت ابو سعید اتنے خوش ہو گئے, کہا اللہ کے رسول اسپیشل آپ میرے کو یہ صورت بتاؤ گے. ہمارے نبی نے کہا لیکن دروازے سے نکلنے سے پہلے میں وہ صورت آپ کو بتا دوں گا. یہ کہہ کر چلے. اب دروازہ قریب آ گیا, اب قریب تھا کہ ہمارے نبی دروازے سے. تو حضرت ابو سعید نے کہا اللہ کے رسول وہ صورت جو دروازے سے پہلے, او میرے پیارو, ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا ابو سعید وہ سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ھذا ہی السورہ سورۃ الفاتحہ الذی اوتیتہ القرآن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید جب سے میں تمہیں بلا رہا تھا مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ قرآن کریم میں سب سے بہترین سورت ہے, بولو سورہ فاتحہ. بلکہ علماء کہتے پورا قرآن ایک پلے میں ہوگا, سورہ فاتحہ ایک پلے میں ہوگی, تو تمام سورتوں سے افضل کون سی سورت ہوگی؟ بولو سورہ فاتحہ. اب سوال ہوتا ہے کیوں؟ تو وہی بات, پہلی بات
کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے ہم کو سب سے پہلا لیسن سورہ فاتحہ میں سکھایا. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تمام تعریف کس کے لیے؟ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا، سب سے بڑا آخرت میں رحم کرنے والا، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا اللہ. بولو سب کرنے والا کون؟ ہمارے یہاں کبھی کبھی وہ پانی وانی بھر جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، لوگ مدد کے لیے پہنچتے. ابھی نوساری میں ہوا تھا، ابھی ہمارے سورت میں میٹھی کھاڑی میں ہوا. ماشاءاللہ سوشل ورک کرنے والے بڑے پیار کے ساتھ گلوکوز بسکٹ بھی لے کر جاتے، دودھ بھی لے کر جاتے، اناج بھی لے کر جاتے، کیٹوں کی کیٹیں لے کر جاتے. میں نے وہیں ان کو کہا، ابھی ایک جگہ مجھے دعوت تھی، میں بھی گیا وہاں پہ. مجھے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ سب ماں بہنیں اور سب جمع ہیں. کیوں جمع ہے؟ کہا کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کا مکان نہیں ہے، کسی کو روٹی نہیں ہے، کسی کو کپڑا نہیں ہے، کسی کا فرنیچر بہ گیا. دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں نے کہا آپ لوگ کیا لے کر آئے؟ تو میں نے دیکھا اتنا اناج لے کر آئے، اتنا اناج. میں نے کہا کتنے گھروں میں جائے گا یہ اناج؟ تو کہا 400. میں نے کہا ماشاءاللہ 400 گھروں کا اناج آپ لے کر آئے. ویسے یہاں رہتے کتنے ہیں؟ تو معلوم 2000. میں نے کہا باقی 1600. تو کہا جتنا بجٹ ہوگا قاری صاحب اتنا ہی کام کریں گے نا، ہمارے پاس بجٹ اتنا. اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.